बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अवाम जहाँ भी 3-4 अफराद बैठते हैं, 2 अफराद भी, तो सियासत मौज़ूए बहस बन जाती है। पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे चूँकि अक्सर लोगों का किसी न किसी सियासतदान, किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ होता है, चाहे वोटर की हद तक ही हो, लेकिन वोटर भी डिस्कशन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और किसी न किसी की साइड लेते हुए किसी दूसरे को हदफ़ तनकीद बनाते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारा नेशनल स्पोर्ट यही है, हमारा कौमी खेल वैसे तो क्रिकेट, वैसे तो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को जो अरूज मिला और जितनी पॉपुलैरिटी मिली, हॉकी तो अब किसी कोने खुदरे में भी नज़र नहीं आती, जबकि क्रिकेट गली मोहल्लों में और सड़कों पे भी नज़र आती है। इसी तरीके से हमारे जो काम थे करने वाले, और उनको छोड़कर हमने सियासी मौज़ूआत पे जो डिस्कशन है, इसको अपना कौमी मशगला, हमारा नेशनल हॉबी हमने बना लिया है। और इस नेशनल हॉबी के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक सियासतदान को हम जो है वो बड़ा उसको कह लें कि अक्ल कुल और इंतहाई हुब्बुल मुहब्बे वतन और पता नहीं क्या से कहाँ से कहाँ उसके रुतबे हम बयान कर रहे होते हैं, तो दूसरे को इंतहाई नेगेटिव पेंट हम उस पर कर रहे होते हैं, गोया कि एक को ब्लैक और एक को वाइट कर दिया। तो ये हमारा आजकल कौमी मशगला जो है वो बना हुआ है। और फिर ये होता है कि कुछ हैं कि जो कहते हैं जी सारे बुरे हैं, सारे सियासी बुरे हैं और कोई भी सियासी अच्छा नहीं है, कोई भी सियासतदान, कोई भी हुक्मरान अच्छा नहीं है। और अच्छा हुक्मरान तो पाकिस्तान में अच्छा। तो इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और मेरा सवाल इनसे ये है, अगर ये पॉलिटिशियन बुरे हैं तो क्या इन सियासतदानों को, इन हुक्मरानों को हमारी हिमायत हासिल नहीं है? क्या हमारी हिमायत के बग़ैर ही ये लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हाँ, हमारी हिमायत के बग़ैर और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से पहुंचते हैं, लेकिन मुझे इस नज़रिए से बिल्कुल इख्तलाफ इस वजह से है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानबदार न सही वो नहीं होगी, यकीनन कभी एक को तो कभी दूसरे को सपोर्ट करती होगी और इनको आपस में भी लड़ाती होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इनको हमारी हिमायत हासिल नहीं है? क्या हमारी हिमायत के बग़ैर ये लोग असम्बलियों के अंदर पहुंच जाते हैं और वज़रा और वज़राए आला और वज़ीर आज़म बन जाते हैं? यकीनन हमारी हिमायत जो है वो भी इनको हासिल होती है। इनके जलसों के अंदर क्या इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाते हैं या पाकिस्तानी अवाम जाते हैं? क्या इनकी कैंपेन पाकिस्तानी अवाम करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट करती है? क्या इनके लिए नारे लगाना इस्टेब्लिशमेंट करती है, पाकिस्तान की अवाम करती है? इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अवाम को इससे बरीउ ज़िम्मा करार दिया जा सकता है? अब इसको ज़रा सियासतदानों को तो एक तरफ रख दें, अब ज़रा आते हैं कि जो पाकिस्तान का अवाम है वो आपस में एक दूसरे से कैसे ट्रीट करते हैं। आप कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने चले जाएं तो क्या आपको आसानी से कह लें कि आपको चीट करने की, क्या आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे? एक सब्ज़ी और फ्रूट बेचने वाला, क्या वो सियासतदान और हुक्मरान है? क्या वो इतना बददियानत हो गया है? एक कपड़ा और जूता बेचने वाला, करियाना बेचने वाला, एक चिंगची चलाने वाला,
اور ایک بس کا کنڈکٹر اور ڈرائیور جو ہے اور ایک کلرک جو ہے، جو عام لوگ ہیں، سرکاری مشینری جو ہے، جو سرکار کے ملازمین ہیں، کیا وہ پاکستان کے عوام میں سے نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو پی این ہے، وہاں کا بیٹھا ہوا پیسنجر کلاس 4 جو ہے، اور وہاں پہ جو کلرک اور کہہ لیں کہ اپر کلرک اور لاور ڈگری کلرک اور سپرنٹینڈنٹ، اور کیا یہ پاکستانی عوام سے نہیں ہیں؟ تو ان کا جو سلوک ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ہمارے در حقیقت تو ملازم ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، لیکن وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے آقا بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے لارڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی عام آدمی اپنے جیسا اور اپنے سے بہت کمزور انسان ان کے پاس اپنے کسی جائز کام کے لیے جاتا ہے، اس کو خوب بھگا بھگا کے ذلیل کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کی جیب گرم نہ کر دے۔ اور پھر اگر کوئی تگڑا بندہ آ جاتا ہے تو اس کی ایک وزٹ میں اس کا کام کر دیتے ہیں، بلکہ اسے کہتے ہیں آپ فون کرتے تو آپ کا کام گھر ہی کر کے میں دے آتا۔ اب یہ رویے تو پاکستان کی پبلک کے ہیں۔ اگر اس طرح کے رویے رکھنے والی پبلک جو ہے اگر کوئی ہوگی تو پھر حکمران ایسے معاشرے کے اندر کس طرح کے حکمران آئیں گے؟ اور جو حکمران آئیں گے وہ کیا گل کھلائیں گے؟ کیا وہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اور اپنی ہی کلاس کے لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے؟ کیا وہ عوام کو محض لالی پاپ دے کے راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا وہ اپنی دولت کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہو یا دوسری سیاسی جماعت سے ہو، ایک جو ہے ان کا سیاسی کپتان ایک ہو یا سیاسی کپتان دوسرا ہو، لیکن وہ سارے ایک جیسے ہیں، اور ایک دوسرے کی پارٹیوں میں شفلنگ بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مینڈک کی طرح چھلانگیں بھی لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں پہ مفاد نظر آتا ہے، جس کا جو ہے کہہ لیں کہ سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو ہی کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم سارے اس کے اندر ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر بسنے والے افراد 20 کروڑ ہوں یا 22 کروڑ ہوں، اگر ان کی 10 لیئرز بھی 10 تہیں بھی بنا لی جائیں تو کیا ہر ایک تہہ جو ہے وہ ایک طرح سے بیہیو کرتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی سی بددیانتی تو کر ہی لیتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی بددیانتی تو کر ہی لیتا ہے۔ اور پھر جب سپورٹ کرنے کی باری آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کے لیے جن کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے آپ نعرے لگاتے ہیں، جن کو آپ جھک جھک کے گرم جوشی سے ملتے ہیں، جن کے ڈیروں پہ آپ چکر لگاتے ہیں، تو کیا وہ دیانتدار لوگ ہیں؟ کہ اگر وہ دیانتدار لوگ نہیں ہیں تو کیا حکمران بننے کے بعد وہ یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے، وہ دیانتدار ہے یا بددیانت ہے، رحم دل ہے یا ظالم ہے، وہ جاہل ہے یا باشعور ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے نال ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ ٹھیک رہے، باقی سارے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرتا رہے اور سرکاری فنڈز کو بھی خرد برد کرتا رہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس میرے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، میں جب بھی جاؤں مجھے وہاں پہ عزت ملے، کوئی کام لے کے جاؤں تو میرا مسئلہ حل کر دیا جائے، اور بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوں اور اس طرح کی جو عوام ہو، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا اس کو اگر لیڈرشپ ملے گی تو وہ کس طرح کی لیڈرشپ ملے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ حالات، جب تک پبلک نہیں سدھرے گی، پاکستان کے جو نمائندے ہیں اور حتیٰ کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے،
کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ اور اس طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہمیں لگے گا، کوئی مسیحا ہمیں مل جائے گا، مسیحا موجود بھی ہو ہم اس پہ ٹرسٹ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ٹرسٹ اس پہ کریں گے جو جھوٹے وعدے لمبے چوڑے کرتا رہے، چاہے بالکل ہی سراسر صریحاً جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کی بات پہ لبیک کہنے والے لوگ ہیں۔ اب ہمارا کیا، اللہ رب العزت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، وگرنہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی کہہ لیں کہ کوئی ایسی خرابی ہے نہیں جو ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ تو بات یہ ہے، اب کیا کیا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عوام جو ہے وہ دودھ کی مانند ہوتی ہے اور حکمران مکھن کی مانند ہوتے ہیں۔ اب جیسا دودھ ہوگا ویسا ہی مکھن نکلے گا۔